السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ محترم ناظرین، اس آن لائن پروگرام کے ذریعے آج میں جس عنوان پر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے نوجوانوں کی دین سے دوری، اسباب اور علاج۔ محترم ناظرین، نوجوان کسی بھی قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ کوئی قوم اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتی ہے، کامیاب ہونا چاہتی ہے، زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتی ہے، تو اس قوم کے نوجوانوں کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر کسی قوم کے نوجوان بے عمل ہو جائیں، بیکار ہو جائیں، تو اس قوم کو پھر برباد کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہی کافی ہے۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کی جو حالت ہے، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے جب اپنے نوجوانوں کے ہم حالات کو دیکھتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف پلٹنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نوجوانوں کا کیا کردار رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، آپ کا ساتھ دینے والوں میں جو اولین صف اول کے جو لوگ ہیں، ان میں اکثریت آپ کو نوجوانوں کی ملے گی۔ اور نوجوان اللہ کی نظر میں اور اس کے رسول کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں کتنے قیمتی ہیں، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورت نازل کی، سورۃ الکہف، اور اس سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا جو اپنے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنی توحید کی حفاظت کے لیے اپنے محلوں کو چھوڑ کر، اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر اور اپنی عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر آبادی سے دور ایک غار میں جا کر کے لیٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 300 سال تک سلائے رکھا۔ ان نوجوانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس بات کو فوکس کیا ہے، فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ یعنی ان کی جوانی کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ نوجوان تھے۔ گویا اس میں قیامت تک آنے والے نوجوانوں کو یہ میسج اور پیغام ہے کہ اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو۔ ناظرین، آج ہمارا نوجوان دین سے دور ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ موجودہ جو دور ہے یہ دین سے دوری کا دور ہے۔ دین اس دور میں اجنبی بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ غریبا۔ اسلام جب شروع ہوا تو اجنبی تھا، اور اسلام آگے چل کر پھر اجنبی ہو جائے گا۔ یعنی اسلام کے اوپر عمل کرنے والے دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جائیں گے، انہیں عجیب نظروں سے دیکھا جائے گا۔ تو جب ایسا دور آ جائے، فطوبی للغرباء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو، جنت کی بشارت دے دو ان اجنبی لوگوں کو جو دین پر عمل کریں گے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، من ہم الغرباء، کہ اجنبی کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اجنبی وہ لوگ ہیں اناس صالحون فی اناس سوء کثیر، کہ اجنبی وہ لوگ ہوں گے جب بہت زیادہ برے لوگوں کا دور ہوگا، برے لوگوں کی اکثریت ہوگی، تو یہ نیک لوگ ہوں گے، یہ صالح لوگ ہوں گے۔ اور فرمایا کہ من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، ان کی نافرمانی کرنے والے زیادہ ہوں گے، ان کی بات ماننے والے کم لوگ ہوں گے۔ یعنی ایسا دور آئے گا کہ نیک لوگ کم ہوں گے، اور پھر ان نیک لوگوں کی بات ماننے والے لوگ بھی کم ہوں گے۔ اسی دور کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا جب اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا، اپنے دین پر جمع رہنے والا ایسا ہو جائے گا گویا اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے والا ہے۔ یعنی دین پر ثابت قدم رہنا اور دین پر عمل کرنا اس قدر مشکل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَنْقُضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، اسلام کی رسی ایک ایک کر کے، اس کی جو ڈور ہوگی وہ ایک ایک کر کے کھلتی چلی جائے گی۔ کلما انتقضت عروۃ تشبث الناس بما تلیہا، ایک رسی کھلے گی، رسی کی ایک اس کا ایک دھاگا کھلے گا
تو لوگ اس کے بعد والے میں منہمک ہو جائیں گے، اس کے بعد والے میں لگ جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اولہن نقضا الحکم، سب سے پہلی چیز جو کھلے گی اور جو ختم ہوگی وہ انصاف ختم ہوگا، فیصلہ کرنے میں انصاف لوگ نہیں کریں گے۔ وآخرہن الصلاۃ، اور سب سے آخر میں نماز اٹھائی جائے گی، نماز ختم ہوگی۔ تو نوجوان آج دین سے دور کیوں ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے نوجوانوں کے دین سے دور ہونے کا جو پہلا سبب ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے دشمنوں کو بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کو اگر برباد کرنا ہے تو پہلے ان کو نوجوانوں کو برباد کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے خاص طور سے مسلمان نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا ہے، وہ نشانے پر ہیں اسلام دشمن طاقتوں کے۔ آپ دیکھیں مسلم علاقوں میں ڈرگس سپلائی کیے جاتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں مسلم آبادیوں میں نوجوان ڈرگس کے اور نشے کے شکار ہیں، اور اسی طریقے سے بے حیائی کے جو آلات ہیں اور بے حیائی کی جو چیزیں ہیں وہ مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں خاص طور سے جو ہے ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پہلی وجہ ہے کہ نوجوان جو ہے یہ ٹارگٹ پر ہے اور نشانے پر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی جو دور ہے وہ اس کی نوجوانی کا دور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیت نمبر 54 میں فرمایا کہ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد ضعف قوة وشیبا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزور پیدا کیا اور پھر کمزوری کے بعد تم کو طاقتور بنایا، اور پھر طاقتور کے بعد طاقت کے دور کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو کمزور بنایا، اور وہ کمزوری کا زمانہ ایسا تھا کہ فرمایا کہ من بعد قوت ضعفا وشیبا، کہ تم کمزور بھی ہو گئے اور بوڑھے بھی ہو گئے۔ تو بچپن کا زمانہ بھی کمزوری کا اور بڑھاپے کا زمانہ بھی کمزوری کا، ان دونوں کے بیچ میں طاقت کا جو زمانہ ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ تو آج ہمارا نوجوان جو ہے اپنے اس قیمتی دور کو برباد کر رہا ہے، اور اس کی جو دشمن طاقتیں ہیں وہ اس کو نشانے پر لے رہی ہیں اور اس کو احساس بھی نہیں ہے۔ شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس سے جاتا رہا۔ تو یہ پہلی وجہ ہے نوجوانوں کے دین سے دور ہونے کی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج نوجوان اپنے مقصد حقیقی کو بھول کے بیٹھا ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس نے سمجھا ہے کہ کھانا، کمانا، انجوائے کرنا، گل چھرے اڑانا یہ زندگی کا مقصد ہے۔ یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی اتنی حقیر نہیں ہے، زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا، تم مرنے کے بعد ہماری طرف پلٹ کر کے نہیں آؤ گے؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ سمجھتا ہے اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منه الزوجین الذکر والانثی۔ انسان یہ بھول گیا کہ وہ ایک حقیر نطفے سے جیتا جاگتا انسان اللہ نے اسے بنایا۔ تو جو انسان حقیر نطفے سے اللہ تعالیٰ اسے جیتا جاگتا انسان بنا سکتا ہے، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ تجھے زندہ نہیں کر سکتا؟ تو ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کے 29ویں پارے میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تمہیں آزمانے کے لیے، تمہارا امتحان لینے کے لیے کہ کون تم میں بہترین عمل کرتا ہے۔ تو ہم اچھا عمل کریں، اللہ کو راضی کرنے والا عمل کریں، اس لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں فرمائی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آج ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد حقیقی کو بھول کے بیٹھا ہے، یہ دوسری وجہ ہے اس کے دین سے دور ہونے کی۔ تیسری وجہ، نوجوان آج دین کے نام پر اسے بہت ساری پگڈنڈیوں پہ ڈال دیا گیا، کوئی جلوس نکال رہا ہے، کوئی ماتم کر رہا ہے، کوئی بدعت و خرافات میں مبتلا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاہراہ ہمیں دی تھی، جو ہائی وے دیا تھا، اس ہائی وے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ انی قد ترکتکم علی البیضاء، میں نے تم کو بالکل روشن راستے پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس راستے پر رات بھی دن کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنہا بعدی الا ہالک، اور اس راستے سے میرے بعد وہی ہٹے گا جو ہلاک اور برباد ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تم اختلاف کا زمانہ دیکھو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تم میری سنت کو تھام لینا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو تھام لینا۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ عضوا علیہا بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے تم پکڑ لینا
اور وعلیکم بالطاعہ، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، اگرچہ کوئی حبشی غلام تم پر امیر بنا دیا جائے. فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ، اس لیے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک فرما بردار اونٹ کی طرح ہوتا ہے. حَيْثُ مَا قِيدَ انقادہ، مومن کو جہاں جو پابندی ڈالی جائے اس کی وہ تابعداری کرتا ہے. تو یہ تیسری وجہ ہے نوجوان کے دین سے دور ہونے کی. چوتھی وجہ، ہمارا نوجوان آج دنیا پرست ہو چکا ہے. اس کی زندگی میں ہائے دنیا، وہ دنیا کے لیے جی رہا ہے، دنیا کے لیے مر رہا ہے. دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا کے تقاضے پورا کرنا برا نہیں ہے، مگر دنیا کو سب کچھ سمجھنا یہ برا ہے. اور اسی بات کا ڈر تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ مل فقر اخشى علیکم، مجھے تم پر فقر و فاقہ کا ڈر نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں دنیا تم پر اسی طریقے سے پھیلا نہ دی جائے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر پھیلا دی گئی. فتنافسوها کما تنافسوها، اور جیسے پہلے کے لوگ دنیا کے لیے لڑنے لگے تم بھی لڑنے لگو. فتہلککم کما اہلکتہم، اور جیسے دنیا نے ان کو ہلاک کر دیا کہیں دنیا تمہیں نہ ہلاک کر دے. تو دنیا کی زندگی کو مقصد نہ بنایا جائے، اصل مقصد آخرت کو بنایا جائے. دنیا کو ایک آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک ذریعہ بنایا جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمع له شملہ واتته الدنیا وہی راغمۃ، جس نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنایا، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، اس کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، اس کے دل کو غنی بنا دے گا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ سکون کی دولت سے نواز دے گا اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی. ومن کانت الدنیا ہمہ، اور جو دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لے گا، جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، تو اس کی آنکھوں کے سامنے فقر و فاقہ کا ڈر ستائے گا، اور وفرق علیہ شملہ، اس کے مسائل کو اللہ تعالیٰ اور الجھا دے گا. اور ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له، اور دنیا بھی اس کو اتنی ہی ملے گی جتنے اس کے مقدر میں لکھی ہے. پانچویں وجہ، ہمارا نوجوان آج دین سے اس لیے بھی دور ہے کیونکہ آج وہ جنسی مریض بنا دیا گیا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سیکس کو اتنا پروسا گیا ہے نوجوانوں کے سامنے کہ انہیں لگتا ہے کہ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ایک نوجوان کے اندر پائے جانے والے اس فطری تقاضے کی رعایت نہیں کی ہے. اس فطری تقاضے کی جائز تکمیل کا راستہ نکاح کے ذریعے پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کراؤ، اور جو نیک تمہارے آزاد ہوں چاہے غلام ہوں ان کی شادی کراؤ. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. تو نکاح کو آسان کیا جائے. آج ہمارا نوجوان نکاح بہت دیر سے کر رہا ہے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، اس میں گارجینز کی بھی لاپرواہی ہے، اس میں رشتوں کے تعلق سے ہمارے جو معیارات ہیں، ہم دنیا اور دنیا کے اسٹیٹس اور برادری اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، دینداری کو نہیں دیکھتے. یہی وجہ ہے کہ دیندار لڑکے اور لڑکیاں آج جو ہے وہ نکاح سے محروم ہیں اور ان کو گناہ کے راستے کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری بیٹیوں کے لیے ایسے لوگ رشتہ دیں جن کے دین کو تم پسند کرتے ہو، جن کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، فزوجوہ، تو اپنی بیٹیوں کا نکاح ایسے نوجوانوں سے کر دیا کرو. وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے، تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا. تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، اور زمین میں بڑا لمبا چوڑا فساد پھیل جائے گا، اور وہ فساد آج زناکاری اور بدکاری کی شکل میں ہم دیکھ رہے ہیں. نوجوانوں میں جنسی بے راہ روی بہت بڑا مسئلہ ہے. کتنے نوجوان ہیں جو شادی جب تک ان کی ہوتی ہے وہ اپنے جسم کو کھوکھلا کر چکے ہوتے ہیں، غلط قسم کی عادتوں کے ذریعے اور غلط طریقوں سے اپنی شہوتوں کو پورا کر کے اپنے جسم کا ستیہ ناش کر چکے ہوتے ہیں. تو ہمارے نوجوان آج جنسی بے راہ روی کے شکار ہیں، اس لیے بھی وہ دین سے دور ہیں. نمبر 6، آج ہمارے نوجوانوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، وہ اس لیے بھی دین سے دور ہیں کیونکہ بہت سارے معاملات میں ہمارے نوجوان اور ہم سب اللہ کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کر رہے ہیں. ہمیں اس بات کی تو فکر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے. حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اماں عائشہ کو خط لکھا اور کہا کہ اکتبی الیہ کتابا توصینی فیہ، اماں عائشہ مجھے ایک خط لکھیے اور اس میں مجھے کوئی نصیحت کیجیے، ولا تکثری علیہ، لیکن نصیحت بہت مختصر ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط میں ان کو جواب میں لکھا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من التمس رضا اللہ بسخط الناس، جو اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے لوگوں کو ناراض کر کے، لوگ ناراض ہو جائیں اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے کفاہ اللہ مؤونۃ الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے خرچ کے اعتبار سے اور لوگوں کی مدد کے اعتبار سے اللہ اس کے لیے کافی، اللہ اسے کسی کا محتاج نہیں بناتا۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور جو لوگوں کی رضا کو تلاش کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے، وکلہ اللہ الی الناس، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں لوگوں کو راضی نہیں کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب بنت جہش سے کرنے کا حکم دیا تو وہ آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، ان کے متعلقہ بیوی تھی، سماج کے اعتبار سے وہ بہو مانی جاتی تھی آپ کی، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو نکاح کرنا ہے، کیونکہ منہ بولے بیٹے کا رشتہ اسلام کی نظر میں کوئی رشتہ نہیں ہے، اس کی متعلقہ سے وہ آدمی شادی کر سکتا ہے جس نے اس لڑکے کو پالا ہے۔ تو اب جب یہ شادی کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اے نبی آپ اپنے دل میں اس بات کو چھپا رہے تھے جس بات کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، اور اے نبی آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آج ہم اور آپ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، تو یہ دین سے دوری کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ ساتواں سبب، آج ہمارا نوجوان کمپٹیشن اور ریس میں لگا ہوا ہے، کہیں نوکری کی ریس لگی ہے، کہیں کاروبار کی ریس لگی ہے، کہیں پراپرٹی کی ریس لگی ہے، کہیں جسم بنانے کی ریس لگی ہے۔ ہماری جو ساری ریس ہے وہ دنیا کے لیے، ہم آخرت کے لیے کوئی ریس نہیں کر رہے، ہم آخرت کے لیے کوئی کمپٹیشن نہیں کر رہے، کوئی مقابلہ نہیں کر رہے، جبکہ حقیقت میں مقابلہ جو ہونا چاہیے، منافست کا اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ دین کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اے میرے بندو اس جنت کی طرف، اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف تم لوگ سبقت کرو اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے 30ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ختامہ مسک، کہ جنت کی جو شراب ہوگی اس میں مشک کی مہر لگی ہوگی یا اس میں آخر میں مشک کا ٹیسٹ ملے گا، اور اس شراب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، کہ اے میرے بندو یہ وہ چیز ہے جس کے سلسلے میں لوگوں کو ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ کمپٹیشن کی چیز تو یہ ہے، مقابلے کی چیز تو یہ ہے، دنیا کوئی مقابلے کی چیز نہیں ہے، لیکن آج ہمارا نوجوان دنیا کے چیزوں میں مقابلہ آرائی کر رہا ہے۔ نمبر 8، نوجوانوں کے اندر دین سے دوری کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ شوق عبادت نہیں ہے، عبادت کا شوق نہیں ہے۔ عبادت کی جب بات آتی ہے تو نوجوان کیا کہتا ہے کہ جب ہم 50 کے ہو جائیں گے، جب زندگی سے ریٹائر ہو جائیں گے، ہم حج بھی کر لیں گے، ہم نماز کے پابند بھی ہو جائیں گے، ہم تہجد بھی پڑھ لیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اصل جو نوجوانی جو وقت عبادت کا ہے وہ نوجوانی کا وقت ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہمیں ایسی ملتی ہے جن کی جوانیاں عبادتوں میں اور اللہ کی بارگاہ میں رونے میں گزری ہے۔ آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ روزانہ جب صحابہ کرام فجر کی نماز پڑھتے تھے تو اپنا اپنا خواب بیان کرتے تھے، تو میں سوچتا تھا کہ شاید میں اس لائق نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا خواب دکھائے جو میں اللہ کے نبی سے بیان کروں۔ تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ 2 لوگ میرے پاس آئے اور وہ مجھے ایک کنویں کے پاس لے کر گئے، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے ایک کنویں کے پاس لے کے گئے، اور میں نے کنویں میں جھانکا تو اس میں آگ جل رہی تھی۔ تو ایک تیسرے فرشتے نے آ کر کے کہا کہ تم ڈرو نہیں، تم اس میں داخل نہیں ہوگے۔ اس کے بعد میری نیند کھل گئی اور میں نے سوچا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، تو میں نے اپنی بہن حضرت حفصہ سے اپنا یہ خواب بیان کیا، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے بھائی نے ایسا ایسا خواب دیکھا، اس خواب کا کیا مطلب ہے، اس کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا مطلب بتاتے ہوئے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے، لو کان یصلی من اللیل، بس ایک بات کی کمی ہے، کاش وہ رات میں تہجد کی نماز پڑھے، وہ قیام اللیل کرے۔ تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں
کہ اس دن کے بعد سے عبداللہ ابن عمر کے کانوں میں جب یہ جملے پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، فَكَانَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، وہ رات میں بہت کم آرام کرتے تھے، بہت کم سوتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر اپنے دور کے بڑے فیشنیبل نوجوان تھے، قیمتی کپڑا، قیمتی جوتا، قیمتی خوشبو لگانے والے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، گھر سے ماں باپ نے نکال دیا، عیش و عشرت کی زندگی چھن گئی اور پھٹے پرانے کپڑے پہننے لگے۔ اور پھر یہی مصعب ابن عمیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا، اور وہاں جا کے انہوں نے بالکل جان کی بازی لگا دی اسلام کی تبلیغ میں، اور اپنا وقت انہوں نے وقف کر دیا، اور 1 سال کی مدت میں مدینہ کے ہر گھر میں توحید کی آواز پہنچ گئی۔ اور یہی مصعب ابن عمیر لمبی قد کاٹی کے تھے، ہینڈسم تھے، اسمارٹ تھے، لیکن اسلام کے لیے اپنی زندگی کو انہوں نے قربان کیا، اور جنگ احد میں جب شہید ہوئے تو ان کے کفن کا کپڑا بھی اتنا نہیں تھا جس سے ان کی پوری باڈی کو کور کیا جا سکے۔ سر کو ڈھانپا جاتا تھا، پیر کھلتا تھا، پیر کو ڈھانکا جاتا تھا، سر کھلتا تھا، سر کو ڈھانپا گیا اور پیر پہ گھاس ڈال کر کے ان کو قبر میں اتارا گیا۔ یہ صحابہ کرام تھے، ان کے اندر عبادت کا شوق تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ عبادت کا شوق نہیں ہے۔ دین سے دوری کی نویں وجہ، آج ہمارے نوجوانوں کے اندر حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے۔ جب ایک نوجوان کمانے لگتا ہے تو پھر اس کے دماغ میں یہ سودا سما جاتا ہے کہ ہمیں کمانا ہے، ہمیں پراپرٹی بنانا ہے، ہمیں پیسے کمانا ہے، کس طریقے سے کمانا ہے اس کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ یہ بہت غلط علامت ہے اور یہ قرب قیامت کی ایک نشانی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یأتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال، قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ آج سود ہو گیا، سٹہ بازی ہو گئی، جوا ہو گیا، ان تمام چیزوں کے ذریعے ہمارا نوجوان پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ نمبر 10، نوجوان کے دین سے دوری کی ایک وجہ اپنے جوش اور اپنے غصے اور اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے نوجوان جوش میں آ کر کے وہ کام کر دیتے ہیں جس پر بعد میں انہیں پچھتانا پڑتا ہے۔ کتنے مرڈر ہوتے ہیں جو غصے میں ہو جاتے ہیں، کتنے یعنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور کورٹ کچہری تک بات جاتی ہے، جیل تک جانے کی بات آتی ہے، اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتا ہے؟ بس غصہ آ گیا اور غصے پر کنٹرول نہیں کر پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو کشتی میں پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر سکے۔ اسی طریقے سے نمبر 11، نوجوانوں میں دین سے دوری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشتوں کا پاس اور لحاظ نہیں۔ کتنے گھروں میں والدین کی ناقدری ہے، والدین کے ساتھ ان کی اولاد بدتمیزی کرتی ہے، بھائی بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا جاتا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان رشتوں میں باندھ کے رکھا ہے اور ان رشتوں کو نبھانا ہے، اسی کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں۔ سب سے بڑا حق رشتوں میں والدین کا ہے، والدین کو تکلیف پہنچانا، ان سے قطع تعلقی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، 2 قسم کے گناہ ایسے جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ وہ کون سے 2 گناہ ہیں؟ البغی و عقوق الوالدین، ایک ظلم کرنا اور دوسرے والدین کے ساتھ قطع تعلقی کرنا۔ نمبر 12، نوجوانوں کے دین سے دوری کی 12ویں وجہ یہ ہے کہ آج اصلاح کے کرنے والوں کی کمی ہے، مصلحین کی کمی ہے، اصلاحی کاموں کی کمی ہے۔ برائیاں ہو رہی ہیں، برائیوں پر نکیر میں کمی آ رہی ہے، برائیوں سے روکنے والے کم ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 117 میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، کہ آپ کا رب کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا ہے جب تک اس بستی میں اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو مصلحین کی کمی اور مصلحین کی اور علماء کی قلت اور ان سے امت کا دور ہونا یہ بھی بہت بڑا سبب ہے دین سے دوری کا۔ اور نمبر 13، دین سے دوری کی 13ویں وجہ اتباع ہوا۔ آج ہم دیکھیے دین کے نام پر بھی بہت ساری ایسی چیزیں آ رہی ہیں کہ جہاں ایسا دین پیش کیا جا رہا ہے جو لوگوں کی خواہشات کے مطابق، ایسے لوگ اسکالر بنے پھر رہے ہیں، ایسے لوگ دین کے اسپیکر بنے پھر رہے ہیں جو دین کی تحریف کر رہے ہیں۔ وہ پردہ کو نکال رہے ہیں اسلام کے اندر سے، وہ داڑھی کو اسلام کے اندر سے نکال رہے ہیں، وہ بہت ساری چیزوں کو اسلام کے اندر سے اپنے من سے وہ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں۔ تو یہ اتباع ہوا جو ہوتی ہے نا، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اپنے نبی سے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے نبی آپ اس کی پیروی نہ کریں جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، اپنے ذکر سے ہم نے غافل کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم دیا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے،
فحکم بین الناس، آپ لوگوں کے درمیان انصاف کیجئے، فحکم بین الناس بالحق، آپ حق کے ساتھ انصاف کیجئے، ولا تتبع الہوی، اور آپ خواہشات کی پیروی نہ۔ ایک پیغمبر کو جن کا کام ہے قضا کا کام، فیصلہ کرنے کا کام، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ولا تتبع الہوی، کہ اے داؤد آپ خواہشات کی پیروی نہ کریں، فیضلک عن سبیل اللہ، ورنہ خواہشات آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی۔ اور اسی طریقے سے یہود و نصارہ کی اندھی تقلید بھی ہمارے نوجوانوں کو دین سے دور کر رہی ہے۔ کرسمس کا تہوار آتا ہے، ہمارے نوجوان ایک بڑی تعداد میں کرسمس کے تہوار میں شامل ہوتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، مناتے ہیں، جبکہ یہ تہوار اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے۔ اس تہوار پر نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہو رہا ہے، اسلامی عقیدے کے اعتبار سے تو یہ چیز کفر ہے، اور ہمارا نوجوان بڑے دھڑلے سے اس کو منا رہا ہے۔ کتنے گھروں میں آج بہت سارے ایسے تہوار اور بہت سارے ایسے فنکشنز منائے جا رہے ہیں جو یہود و نصارہ کی اندھی تقلید میں منائے جا رہے ہیں۔ سچ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ ضرور تم اپنے سے پہلے کی امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے، اگر وہ ایک بالشت چلے ہیں تو تم ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلے ہیں تو تم ایک ہاتھ چلو گے۔ تو یہ تو ہو گئے اسباب۔ اب آئیے مختصراً ہم یہ دیکھیں کہ علاج کیا ہے۔ تو علاج میں ہمارے نوجوان اگر دین سے دور ہیں تو ظاہر ہے بیماری کا علاج صحت ہے، اور دین سے دوری کا علاج دین کی طرف لوٹنا ہے۔ جب تک ہم دین کی طرف نہیں لوٹیں گے، کتاب و سنت کی طرف نہیں لوٹیں گے، ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے، ولن یتفرقا، اور یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتی۔ قرآن و حدیث ان دونوں کے مجموعے کا نام دین اور شریعت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اگر اپنے آپ کو دین سے قریب کرنا چاہتے ہیں اور دین سے دوری کی جو بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی کے وقت کو غنیمت جانیں۔ جوانی کے جو لمحات ہیں ایک ایک منٹ کو قیمتی جانیں، اس کو برباد نہ کریں۔ جوانی کی راتوں کو عبادت میں گزاریں، جوانی کے دن کو لوگوں کی خدمت میں اور خدمت خلق میں اور اپنے کاروبار میں اور اپنے جائز امور میں اور دین کی خدمت میں گزاریں۔ جوانی کو غنیمت جانیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ صحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کو غنیمت جانو بیماری کے آنے کے پہلے۔ وشبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے کے پہلے۔ وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کو غنیمت جانو غربت کے آنے کے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اپنے وقت کو غنیمت جانو اپنے بزی ہونے کے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے تیسری جو چیز ہے جو ہمیں ان فتنوں سے بچا سکتی ہے اور جو علاج ہے اس دین سے دوری کا، وہ یہ ہے کہ نوجوان اپنے آپ کو شرمگاہ کے فتنوں سے بچا کے رکھیں، وقت پر شادی کریں اور اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پوری کریں۔ بہت بڑا فتنہ اس دور میں شرمگاہ کا فتنہ ہے، اور اس فتنے کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ من یضمن لی ما بین لحییہ اضمن لہ بالجنہ، جو 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دے دے، ایک شرمگاہ کی اور ایک زبان کی، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو شرمگاہ کے فتنوں سے نوجوان اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عبادت کی طرف توجہ دیں، فرائض کی تو پابندی کریں، ساتھ میں نوافل کا اہتمام کریں۔ تہجد کے لیے بہترین وقت جوانی کا وقت ہے۔ بڑھاپے میں آپ کی صحت اس لائق رہے نہ رہے، کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھنی پڑ جائے، آج اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی دی ہے، آپ اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جن بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں فرمایا کہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں رات میں ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، جب دنیا آرام سے اپنے بستروں پر سو رہی ہوتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، صالحین کے ساتھ رہیں، علماء کے ساتھ رہیں، نیک لوگوں کی سنگت سے بھی آپ کی زندگی میں فرق آئے گا۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں اچھی اور بری صحبت کی، کہ جیسے ایک انسان لوہار کے ساتھ بیٹھتا ہے اور ایک انسان عطر فروش کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ لوہار کے ساتھ بیٹھنے والا کوئی کام نہ کرے پھر بھی اس کے کپڑے سے بدبو آئے گی یا اس کے کپڑے جل جائیں گے، اور عطر فروش کے ساتھ جو بیٹھے گا تو اس کے اندر سے خوشبو آئے گی، یا تو عطر خریدے گا یا اس سے خوشبو آئے گی۔ تو صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔
اگر دین سے دوری کا علاج کرنا ہے تو ہمیں اپنی صحبت کو بھی سدھارنا ہوگا. علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں. علماء انبیاء کے وارث ہیں اور ہر دور میں علماء حق ہی دین کی صحیح شکل کو پیش کریں گے. دین کو تحریف سے اور دین کے اندر جو بدعت و خرافات ہے اس سے دین کی صحیح شکل کو ممتاز کر کے پیش کرنے کا کام ہر دور میں علماء کریں گے. نوجوان علماء سے جڑیں، علماء سے سوالات کریں، خاص طور سے جہاں حلال و حرام کا مسئلہ ہو، جائز اور ناجائز کا مسئلہ ہو، اپنا ذاتی اجتہاد نہ کریں، علماء سے رائے لیں اور علماء سے دلیل کی روشنی میں پوچھیں کہ دین کا اس سلسلے میں کیا موقف ہے. اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ایمانی غیرت اپنے اندر پیدا کریں. ایمانی غیرت، آپ کے نبی کو کچھ کہا جائے، آپ کے اسلام پر کچھ حملہ کیا جائے، آپ کے مسلمان بھائیوں پر کوئی ظلم و ستم کیا جائے، یا آپ کے دین کے تعلق سے کوئی غلط بات کہی جائے، تو ایک ایمانی غیرت ہو جو آپ کو چراغ پا کر دے، جو آپ کو بیدار کر دے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، اور آپ اس کے لیے ایک حد میں رہ کر کے اس پر رد عمل کریں. یہ نہیں کہ آپ بے غیرت ہو جائے آپ کے دین کے تعلق سے، آپ کے نبی کے تعلق سے، آپ کے قرآن کے تعلق سے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. غیرت اپنے اندر پیدا کریں. اور اسی طریقے سے آخری چیز یہ ہے کہ نوجوان اگر اس چیز کا علاج کرنا چاہتے ہیں تو اپنا آئیڈیل بنائیں اللہ کے نبی کو اور صحابہ کرام کو. اللہ کے نبی ہم سب کے آئیڈیل ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنایا ہے، اور پھر آپ کے بعد صحابہ کرام ہیں جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. تو صحابہ کرام ہمارے آئیڈیل ہیں، اللہ کے نبی ہمارے آئیڈیل ہیں. ہمارے نوجوان اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں. بزرگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو، گارجینز کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت بتائیں. خواتین کو چاہیے کہ وہ صحابیات کی سیرت پڑھیں جو ہمارے اصل ہیروز ہیں، جو ہمارے اصل آئیڈیلز ہیں. اور جب ہم ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے اور اس کو پھر ہم نافذ کریں گے اپنے اندر، تو انشاءاللہ بہت تبدیلیاں آئیں گی اور جو دین سے دوری کا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ ختم ہوگا. تو یہ ایک بڑے اہم عنوان پر آپ کے سامنے ایک مختصر سی گفتگو پیش کی گئی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو دین سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو برائیاں اور جو منکرات بیان کیے گئے اللہ تعالی ان سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. یہ 10 روزہ پروگرام کا جو آن لائن سلسلہ چل رہا ہے اور جس کی ایک کڑی کے طور پر آج میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، اور مزید علماء کرام آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں اور کریں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور یہ آن لائن پروگرام جن بھائیوں کی محنتوں سے اور کوششوں سے منعقد ہوا ہے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس طریقے کے مزید ہمیں دینی پروگرام کرنے کی اور دین کی نشر و اشاعت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.